السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل آپ سے گزارش ضرور کریں گے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ حجاب کے تعلق سے کرناٹک ہائی کورٹ کے افسوسناک فیصلے سے ناراض مسلم کمیونٹی کے لیڈروں نے آج کرناٹک بند کی کال دی ہے۔ مسلم رہنماؤں نے رضاکارانہ بند کا اعلان کیا ہے۔ پورے ریاستی تجارتی بورڈ کو بھی آج کے بند میں شرکت کی ہدایت دی گئی ہے، اس کا اثر بھی نظر آ رہا ہے۔ ہم شہر بٹکل کی بات کریں تو یہاں کی جملہ تنظیموں نے بھی اس بند کی حمایت کرتے ہوئے تمام تعلیمی ادارے، کاروبار سمیت تمام تر سرگرمیاں آج کے لیے بند کر دی ہیں۔ ویسے گزشتہ روز بٹکل کے کچھ نوجوانوں پر بھی پولیس نے کیس درج کیا ہے۔ پولیس نے ان پر زبردستی لوگوں کی دکانیں بند کروانے کا الزام عائد کیا ہے اور دفعہ 144 کے خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ بٹکل کی بات کریں تو یہاں گزشتہ روز بھی بند کیا گیا تھا اور جس دن یہ فیصلہ آیا عدالت کی طرف سے اس وقت بھی لوگوں نے رضاکارانہ طور پر اپنی دکانیں یہاں بند کر دی تھی اور آج ریاست کے مختلف حصوں سے بھی اس طرح کی تصاویر سامنے آئی ہیں جہاں کے وہ کاروبار اور یہ بند کر دیے گئے ہیں۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ جب چڑیا چگ گئی کھیت اب پچھتائے کیا ہوا۔ کرناٹک کے کالجز میں حجاب پر پابندی لگا دی گئی تو کہا گیا کہ خاموش رہا جائے کیونکہ یو پی سمیت 5 ریاستوں میں انتخابات ہیں، بی جے پی اسے مدعا بنائے گی اور اس تنازع کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ اسی دوران معاملہ ہائی کورٹ پہنچا، وہاں اس کی سنوائی ہونے لگی تو پھر دیکھا گیا کہ کس طرح سے تشدد بھڑکا اور ہندوتوادی تنظیموں کے بہکاوے میں آ کر کس طرح کے بیانات سامنے آنے لگے۔ ہندو طلباء کس طرح سے وہ پرتشدد ان کا احتجاج ہوا۔ اس کے بعد ٹویٹر پر بھی لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کیا، پھر ٹویٹر پر کیمپین چلائے جانے لگے، پھر کچھ تنظیموں نے پریس کانفرنس بلائی، کچھ نے میمورنڈم دیے، کچھ نے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ باحجاب طالبات اسی دوران کالج جاتی رہیں، وہاں انہیں ہراساں کیا جاتا رہا۔ جب انہوں نے مزاحمت کی تو پھر اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آنے لگی اور اسے پرانے نئے نغموں کے ساتھ وائرل اسے کیا جانے لگا اور جس کسی کا واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ ہو اس نے ان نغمات کو شیئر کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ یہی سب کچھ چلتا رہا، پھر جا کر کرناٹک میں حجاب کے سلسلے میں ہائی کورٹ کا افسوسناک فیصلہ آیا اور اب ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پرامن بند بنایا جا رہا ہے اور آج کے اس بند کے کال کے بعد ایک بڑا بوجھ بھی اتر جائے گا کیونکہ ہم نے بند میں حصہ لے کر اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنا فرض ادا کر لیا ہے۔ کل پھر سے حالات معمول پر آئیں گے، ایک اور نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا اور اسی طرح پھر لوگوں کی نظریں پرانے مسئلے سے نئے مسئلے کی طرف چلی جائیں گی اور پھر پرانا مسئلہ ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا جائے گا۔ ویسے معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے۔ سپریم کورٹ اب ہولی کے بعد اس معاملے کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ میں کس طرح کے دلائل پیش کیے جائیں گے، کیا ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ حق میں آئے گا یا نہیں، کتنے فیصد لوگوں کو امید ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ کیا ایک ایسے دور میں جب ارباب اقتدار کا قبضہ ملک کے تمام اداروں پر ہے تو انصاف ملنے کی امید کتنے فیصد رہ جاتی ہے؟ تو پھر سوال یہی رہ جاتا ہے کہ اب مسلمانوں کو کرنا چاہیے، کس طرح کی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے اور کس طرح اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب خود مسلمانوں کو تلاش کرنا ہے۔ کہاوت ہے کہ آدھا سچ پورے جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور آج کل کشمیر فائلز فلم کو لے کر بھی کافی بحث ہو رہی ہے۔ روز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، کس طرح کے پروپیگنڈے چلائے جا رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فلم کس لیے بنائی گئی ہے۔ فلم کے اداکار اور ہدایت کار کی بات کی جائے تو وہ خود ہی بھکت ہیں اور سنگین نظریہ رکھنے والے ہیں، تو پھر ان سے اچھے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے۔ یہ فلم اداکار اور ہدایت کاروں کے بارے میں کیا کہیں کہ مودی کے دور اقتدار سے قبل اور مودی کے دور اقتدار میں ان میں کیا کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ خود کشمیری پنڈتوں کے بارے میں ان کا نظریہ کس طرح کا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہیں اب کل فلم کے ہدایت کاروں نے RSS سربراہ کے دربار میں حاضری دے دی ہے اور شاباشی بٹوری ہے۔ ویسے اس فلم دیکھنے کے بعد حیران کرنے والے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں جس میں یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے پر لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ جو 20 سال 25 سال سے کم ہے، اگر ہر لڑکا ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرنا شروع کر دے تو 3 پیڑھی کے اندر ان کی جن سنکھیا آدھے سے کم ہو جائے گی۔ ان کی لڑکیوں سے شادیاں کرو، ان کے بچے پیدا کرنا کم کرو۔ ہم یہاں فلم دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے گھروں میں اپنی آبادی بنا رہے ہیں۔ ایک طرف حال یہ ہے تو دوسری طرف کشمیری پنڈت ہی اب اس فلم کے ہدایت کار اور اداکاروں پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ اس میں دونوں طرف کا نقصان ہوا تھا، اسے بھی دکھانا چاہیے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں کشمیری پنڈت۔
میں کہیں گے دیکھیں کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، پاکستان نے ہمیں اجاڑا، پاکستان نے ملٹنسی کی، اس وقت عام مسلمان اس میں نہیں تھا، مسلمانوں کو بھی مارا گیا۔ 1990 میں ہمارا پلان ہوا ہے، اس کا ذمہ دار بھی گورنمنٹ آف انڈیا ہی ہے۔ آپ اس کو آج کچھ بھی بول دو، مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے کی یدی پکچریں بنیں گے وہ ایک دوریاں پیدا کریں گے، ادھر سے بھی تو ادھر سے بھی۔ دہلی ہائی کورٹ نے گزشتہ روز ایک اہم حکم صادر کرتے ہوئے اس ہفتے کے آخر میں شب برات کے مد نظر نظام الدین مرکز کی 4 منزلوں کو پھر سے کھولنے کی اجازت دی ہے۔ نظام الدین مرکز احاطے میں کووڈ پازیٹیو معاملے پائے جانے کے بعد 3 مارچ 2020 کو اسے بند کر دیا گیا تھا۔ عدالت کی بینچ نے افسران سے مرکز احاطے میں عبادت کرنے والوں پر لگی سبھی پابندیوں کو ہٹانے کے لیے بھی کہا ہے، کیونکہ بتایا گیا تھا کہ مینجمنٹ نے ہر منزل پر کووڈ پروٹوکول اور جسمانی دوری یقینی کی تھی۔ اس سے قبل اسی بینچ نے دہلی وقف بورڈ کو متعلقہ پولیس تھانے میں ایک درخواست داخل کرنے کی بھی ہدایت دی تھی، جس میں نظام الدین مرکز میں نماز ادا کرنے کے لیے پورے مسجد احاطے کو پھر سے کھولنے کی اجازت طلب کی گئی تھی۔ اس سے پہلے عدالت نے اس ایشو پر مرکز کا رخ پوچھتے ہوئے کہا تھا کہ مسجد کو پوری طرح سے کیوں نہیں کھولا جا سکتا۔ مرکز کی طرف سے پیش وکیل نے کہا تھا کہ پہلے 5 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت تھی اور اس سال بھی مذہبی تہوار میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس پر بینچ نے پوچھا تھا کہ اگر پہلی منزل کو کھولنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو بقیہ حصہ کھولنے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جب مذہبی تہواروں پر کھول سکتے ہیں تو روزانہ کیوں نہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کورونا کی پہلی لہر آئی تھی تو کس طرح سے منظم طریقے سے تبلیغی جماعت کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا اور اس کو لے کر کیا کچھ ہنگامہ کھڑا کیا گیا، میڈیا میں کیا کچھ بحثیں ہوئی، وہ ہم سبھی جانتے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں اس کے بعد ہی نظام الدین مرکز کو بند کر دیا گیا تھا اور اب اس کو لے کر 2 سال تقریباً یہ ہو چکے ہیں۔ دہلی کی عدالت نے بدھ کے روز طالبہ کارکن گلفشا فاطمہ کو دہلی فسادات کی سازش کے سلسلے میں ضمانت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ فاطمہ اور احمد سمیت کئی دیگر کے خلاف UAPA کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان پر فروری 2020 میں شمال مشرقی دہلی کے علاقوں میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام ہے۔ اس فرقہ وارانہ فسادات کے دوران 53 افراد ہلاک جبکہ 700 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ واضح ہے کہ 14 مارچ کو کانگریس کی سابق کونسلر عشرت جہاں کو ضمانت دی گئی تھی اور اس کے علاوہ بتا دیں کہ کئی سارے سماجی کارکن، طلبہ رہنما آج بھی جیلوں میں بند ہیں۔ خالد سیفی کہیں، عمر خالد کہیں، JNU کی طالبات نتاشا نروال، دیوانگنا کلیتا اور جامعہ رابطہ کمیٹی کے رکن سفرہ زرگر، سابق عام آدمی پارٹی کے کونسلر طاہر حسین اور بہت سے دوسرے لوگوں کے خلاف UAPA کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اب بھی وہ جیل میں بند ہیں۔ بلند شہر کے قصبے سیانہ میں سال 2018 میں ہونے والے تشدد کے 36 ملزمان پر ملک کے ساتھ غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ ان ملزمان میں ضلع پنچایت رکن اور بجرنگ دل کا لیڈر یوگیش راج بھی شامل ہے۔ یوگیش راج سمیت 5 ملزمان پر انسپکٹر ثبوت کے قتل کا الزام ہے۔ تشدد کے روز ہی انسپکٹر ثبوت کو قتل کیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج نے ملزمان پر غداری کا مقدمہ چلانے کی اجازت فراہم کی ہے۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ 36 ملزمان نے ہجوم کے ساتھ مل کر امن و امان کو خراب کیا، انتشار پھیلایا اور تشدد کی آگ بھڑکائی، اور یہ سب کرنا سیکشن 124A کے تحت جرم ہے۔ خیال ہے کہ 2018 میں بلند شہر کے سیانہ میں ایک کھیت سے گائے کی باقیات برآمد ہونے پر ہندو تنظیموں نے گائے کے ذبیحے کا الزام عائد کرتے ہوئے علاقے میں تشدد برپا کیا تھا۔ اس کے بعد شرپسندوں نے پتھراؤ کرتے ہوئے چنگراوٹی پولیس چوکی اور وہاں کھڑی درجنوں گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا تھا، اور اسی دوران سیانہ کوتوالی کے انسپکٹر ثبوت کمار سنگھ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا اور ان کے پستول اور موبائل لوٹ لیے گئے تھے۔ اور دیکھیں کہ کس طرح سے 2018 میں یہ معاملہ پیش آیا تھا اور 2022 میں اب جا کر ان کے خلاف ملک سے غداری کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی اتنے سالوں کے بعد۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دہلی فسادات معاملے میں کس طرح سے مسلم نوجوانوں کو پھنسایا گیا اور اب بھی وہ سالوں سے اسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کوئی چارج شیٹ میں کوئی ثبوت تک عدالت نہیں پیش کر پا رہی ہے۔ تمل ناڈو کے رکن پارلیمنٹ کنی موجی کا ایک ویڈیو وائرل ہو گیا ہے جس میں جنوبی ہندوستان کے لیے معمولی فنڈ مختص کرنے پر مرکزی حکومت کی تنقید کی گئی ہے۔ بجٹ 2022 پر بحث کے دوران کنی موجی نے کہا کہ مرکزی بجٹ 2022 میں سدرن ریلوے کے لیے نئی ریلوے لائنوں کی تعمیر کے لیے صرف 59 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ دریا اثنا ناردرن ریلوے کو اس کے لیے 13,200 کروڑ روپے ملے ہیں۔ کنی موجی نے ریلوے کے وزیر سے فرق دیکھنے کی بھی درخواست کی۔ انہوں نے لوک سبھا میں کہا کہ آپ ہندوستان کے ایک ملک ہونے کی بات کرتے ہیں، ون نیشن کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک قوم ہے۔ ان کی تقریر اب سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کی جا رہی ہے۔ 22-23 for new lines to the Southern Railways is only 59 crores. 59 crores
to the Southern Railways, and the Northern Railways is 13,200 crores. The minister to look at the disparity and the differences between what is being given to the Northern Railway and how the South is being treated. I think this is one country. I mean, you keep talking about India being one country. So I think railways, one nation. Railways also has to understand that it's one nation. عالمی عدالت انصاف نے روس سے کہا ہے کہ وہ یوکرین میں اپنی فوجی کارروائیاں فوری طور پر روک دے۔ آئی سی جے نے اس معاملے پر 2/13 سے ہونے والے فیصلے کے بعد یہ حکم سنایا ہے۔ روس 21 روز قبل یوکرین پر اس نے حملہ کیا تھا اور تب سے مختلف شہروں پر لگاتار بمباری کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں یوکرین نے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا تھا۔ ووٹنگ کے دوران 13 ممالک اس بات کے حق میں تھے کہ روس فوری طور پر یوکرین میں فوجی آپریشن بند کر دے، جبکہ 2 نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ کی عدالت میں ہندوستانی جج نے بھی روس کے خلاف اکثریت کے حق میں ووٹ دیا۔ عالمی عدالت نے روس سے یہ یقینی بنانے کو کہا ہے کہ اس کی حمایت والی دوسرے افواج بھی یوکرین میں فوجی کارروائیاں انجام نہ دیں۔ اگرچہ عالمی عدالت انصاف نے روس کے خلاف فیصلہ سنایا ہے، تاہم وہ اس حکم پر عمل درآمد کرنے کا پابند نہیں ہے، کیونکہ روس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے اور اس کے پاس ویٹو پاور موجود ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ 95% افغان آبادی مناسب خوراک نہیں کھا رہی۔ اس شرح میں خواتین کی زیر کفالت گھرانوں کی تعداد تقریباً 100% ہے۔ گزشتہ دنوں نیو یارک سے جاری ہونے والی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان میں بھوک کا سامنا کرنے والے افراد کی تعداد جولائی 2021 کے 1,40,00,000 کے مقابلے 2,30,00,000 تک جا پہنچی ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ یہ ناقابل قبول تجارت مشکلات کا سبب بن سکتی ہے، جس میں معیار، تعداد اور بڑے پیمانے پر خوراک کی کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ وہی رپورٹ میں خوراک کی کمی کا شکار بچوں کے اسپتال کے وارڈ کی تصویر بھی شائع کی گئی ہے۔ یہاں ایسے بچے بھی زیر علاج ہیں جن کا وزن 1 سال کی عمر میں ترقی پذیر ملک کے 6 ماہ کے بچے کے وزن سے بھی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے کچھ ایسے بچے بھی اس میں انہوں نے شامل کیے ہیں جو اتنے کمزور ہیں کہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کو متعدد بحرانوں کا سامنا ہے، جس میں خراب فصل، بینکاری اور مالیاتی بحران شامل ہے، جبکہ یہاں کی 80% آبادی قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور خوراک اور ایندھن کی قیمت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی۔ کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔